تیرے در تو سوال شاکر بھی بن کے آئے زمان دا ہے سوال جنت حضور میڈا سوال تو سبحان اللہ میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے جویں آپ ہوسدا ہر ہر جا ایویں یار دنا چمکا چھوڑے تے یاسین پوا کے گل سہرا سرتاہا تاج سجا چھوڑے پروفیس محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا چھوڑے سبحان اللہ لائق صد عزو والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات جی وقار معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں۔ جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں اگر کچھ لے لو گے اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ قبلہ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کے بزم سجانے والوں، جوانوں میں آپ لوگوں کا وقت بالکل بھی ضائع نہیں کرنے والا۔ میرا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ انشاءاللہ قیمتی ہوگا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں جوانوں، میں آپ لوگوں کو ایک امانت دینے آیا ہوں، میں آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں سے لے کر کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا، اپنی فیملی کو بھی سنانا کہ ملتان سے ایک اجنبی آیا تھا، وہ ہمیں یہ کچھ دے کے گیا ہے۔ میرے دامن میں آقا کریم کی زندگی کا ایک رلا دینے والا واقعہ پڑا ہے۔ قبلہ میرے اور آپ کے کریم آقا ایک دن مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، آقا کریم مسجد میں بیٹھے روتے چلے جا رہے ہیں۔ کریم آقا کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی ہے۔ میرے کریم نبی روتے چلے جا رہے ہیں، آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دوڑ کر آئے، قدم چوم کر عرض گزار ہوئے، سونیا خیر تو ہے، آخر کس بات نے آپ کو رلایا ہے، کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا عمر میں رو اسی لیے رہا ہوں، میں تڑپ اسی لیے رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے، جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا، کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھتے قبلہ جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے تو اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی۔ میرے کریم آقا نے رونے کی وجہ بیان کر، اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے بوڑھا جہنم کی آگ سے بچ گیا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اب میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بدم سجانے والوں، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا چاہتا ہوں، آج کی ساری محفل ایک طرف، میرا سارا خطاب ایک طرف، میرے کریم نبی کے رونے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ خالی جھولی لے کر آئے ہو، اگر خالی جھولی لے کر واپس چلے گئے پھر آنے جانے کا فائدہ تو نہ ہوا نا۔ آپ اپنا سکون قربان کر کے، یہ نیند کا وقت ہے، سکون کا وقت ہے، بچوں کو ایک سائڈ پہ چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھے، وقت ضائع کرنے تو نہیں ہے۔ میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا، بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے عمر تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا،
او میرے عمر، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. او میرے عمر، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے؟ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے بدل گیا لوگ تیرا، اجے بھی بتیوں پاس نہ آئیوں، جیو مرد دلیرا. قبلہ صحیح چٹی داڑھی ہو گئی ہے، کبر دو لگتا تھی گئی ہیں. بابا جی جھوٹ بولن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا. کسی نے کیا خوب کہا تھا، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی، او پڑھ پڑھ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی. بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تے رب بھی نہیں کیتا راضی. سبحان اللہ. ساری زندگی دی کمائی ایہو نکلی، ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا. آج اس رب کو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. اے نوجوان، قبلہ میں 1 گھنٹے کا واز کروں، نتیجہ پھر بھی وہی ہے. میں ایک ہی لمحے کے اندر، ایک ہی جملے کے اندر امت کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں. میں کہنا اتنا چاہتا ہوں، اے نوجوان، زندگی میں بس اتنا خیال ضرور رکھنا، زندگی اس طرح گزار کے مت جانا کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جب مدینے والے کا سامنا ہو تو شرم کے مارے تیرے یہ سر جھک نہ جائے. میرا یہ سبق یاد رکھنا، میری چند نصیحتیں یاد رکھنا. زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا کہ تیرے بڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے. زندگی میں اپنے بڑے باپ کی عزت کا خیال رکھنا، اپنے بڑے باپ کی اس چٹی داڑھی کا خیال رکھنا. زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا کہ سر اٹھا کے چلنے والا تیرا باپ کہیں تیرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اس کا سر جھک بھی نہ جائے. گردن اٹھا کے چلنے والا تیرا باپ کہیں تیرے کرتوتوں کی وجہ سے اس کی گردن جھک بھی نہ جائے. وہ بڑھا باپ جو اپنی بڑھی کمر پہ بریاں لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگاتا رہا، اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا، تیرے منہ میں ڈالتا رہا، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا. ہاں خود کمزور ہوتا گیا، تجھے طاقتور بناتا گیا، یہاں تک کہ خود بڑا ہو بیٹھا، تجھے جوان کر دیا. آج تو جوان ہی کیا ہوا، آج تو باتوں پہ تانے دینے لگا، تلخ لہجہ اپنانے لگا. او بڈھے، اور چٹی داڑھی والے قبلہ، آپ لوگ کے ہاں جوان امان پتہ نہیں تانے دیتے ہوں گے یا نہیں دیتے ہوں گے. جہاں میں رہتا ہوں وہاں کا تو حال یہ ہے جوانوں کا، وہاں کے نوجوان تو اپنے بڑے باپ کو تانے دیتے. او بڈھے، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ وہ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا، یہ چھوڑ کے گیا، جو وہ چھوڑ کے گیا، اور تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ تو آگے بڑھے والدین رو کر کہتے ہیں، آنسو پوچھ کر کہتے ہیں بیٹے اسا کیا ہے، کیا اوقات سڈے کول ہے، کیا تیکو کیا دیسوں. اسا کیا ہے، کیا اوقات سڈے کول ہے، کیا تیکو کیا دیسوں. اسا رول ملنگا، اسا آپ تو تنگ ہے گال صفا، تیکو کیا دیسوں. ایسا بکھے پیاسے لوگ ہی سے سگو نا اسما، تیکو کیا دیسوں. اور سر تصاوی شاکر آپنے نہیں، تو آپ دسا تیکو کیا دیسوں. خدارا میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، اپنے بڑے باپ کو تڑپانا مت. اگر زندگی میں کوئی کامیابی چاہتے ہو جوانوں، یہاں پر کافی خطباء ہیں، بیٹھ کے ڈوڑے ڈپے تو آپ لوگوں کو ملیں گے، یہاں پہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے جانے دیں گے. یوسف زلیخا کی کہانی تو یہاں پہ چھڑی جائے گی. جو دینے والی چیزیں ہیں وہ کوئی دیتا ہے. پھر بھی میں وہی کہہ رہا ہوں، میں تلخ لہجہ اپنا رہا ہوں، حق اور سچ کی بات کہہ رہا ہوں. کسی کی دل آزاری ہو تو میں معافی مانگتا ہوں. میں آپ لوگوں کا دل توڑنے نہیں ہے، میں اصلاح کرنے آیا. خدا را بیٹو، میں قبلہ کبھی کبھی سوچتا ہوں، آج کا کوئی شخص ہے قبلہ فجر کی نماز پڑھتا ہے،
آپ کا یہاں پہ دیہات ہے، پتہ نہیں یہاں پہ اس طرح کا ماحول ہوگا یا نہیں ہوگا. ہمارے ہاں وہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. ایک شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے، تسبیح ہاتھ میں رکھتا ہے، ٹک ٹک لگی ہوئی ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، بازار میں آ رہا ہے جا رہا ہے. کوئی دیکھے تو مجھے کہے وقت کا بایزید آیا، کوئی دیکھے تو کہے اللہ کا ولی آیا. اس کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا، تعلق برقرار ہے. قبلہ وہ بحر والوں سے تو اچھا سلوک دیتا ہے، وہ بحر والوں کو محبت بھی دیتا ہے، ان کی رسپیکٹ بھی کرتا ہے، بحر والوں کو عزت بھی دیتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے. میں سوچتا ہوں وہ گھر آ کے فرعون کیوں بن جاتا ہے؟ وہ جب گھر آتا ہے تو اپنی ماں کے آگے تلخ لہجہ کیوں اپناتا ہے؟ جب وہ گھر آتا ہے اپنی بیوی کے آگے تلخ لہجہ کیوں اپناتا ہے؟ کیا اس کی عزت بحر والوں کے لیے گھر والی عزت کے قابل نہیں ہے؟ کیا اس کا اچھا سلوک بحر والوں کے لیے اپنی فیملی اچھے سلوک کے قابل نہیں ہے؟ کیا اپنی فیملی اچھے سلوک کے حقدار نہیں ہے؟ میرے کریم نبی سے پوچھا گیا آقا سونیا میرے اچھے سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا تیرے اچھے سلوک کا سب سے بڑا جو حقدار ہے وہ تیرا باپ ہے. سبحان اللہ. تمہارے اچھے سلوک کا سب سے بڑا جو حقدار ہے نا وہ تمہارا باپ ہے، وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہاری فیملی ہے. خدا را کسی کا حق نہ مارو. اللہ اکبر. اپنی فیملی ہے ان کا حق بھی نہ مارو. والدین کی عزت کرو. دنیا و آخرت میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو خدا را تم اپنے ماں باپ کی عزت کا حیا کرو، اللہ تمہاری عزت کا حیا کرے. تم اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھو، اللہ تمہاری عزت کا خیال رکھے. سبحان اللہ. مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، کہ بڑی ہی حسین و جمیل تھی. اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی حسن سے نواز رکھا. وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے. پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی تھی، یہ تو بعد میں الگ الگ ہو. اب یہ خوبصورت اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، بڑی ہی حسین و جمیل تھی. یہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا ہی رہی تھی. ایک نوجوان نے اس خوبصورت عورت کا راستہ روک لیا. جب اس کا راستہ روکا اس خوبصورت عورت نے کہا نوجوان تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو کیوں میرا بار بار راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو کیوں میرا بار بار راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہے اے حسن کی ملکہ شہزادی، مجھے تکلیف یہ ہے کہ تیرا یہ جو حسن ہے نا یہ مجھے بھا گیا ہے. میں تیرے حسن پہ فدا ہو بیٹھا ہوں، قربان ہو بیٹھا ہوں. نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے پانا چاہتا ہوں. اس نے کہا اچھا تو مجھ سے محبت کر بیٹھا ہے، تو مجھ سے عشق کر بیٹھا ہے، اب نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے تو مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں. اس خوبصورت عورت نے کہا نوجوان اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے تو پھر سن میری ایک شرط ہے، وہ شرط تو پوری کر بس میں تیری ہوگی. نوجوان نے کہا جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے؟ تیرے جیسے حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں. جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے؟ اے نوجوان اس خوبصورت عورت کی جو شرط ہے نا وہ دل کے کانوں سے سنی. آج ہمارے ہاں یہاں بھی شرطیں رکھی جاتی ہیں. آپ نکاح پہ نہیں جاتے تو وہاں پہ کون کون سی شرائط رکھی جاتی ہے؟ مکان لکھ دو جناب، زمین لکھ دو، پلاٹ لکھ دو، کوئی خرچہ وغیرہ لکھ دو، گھر لکھ دو، گھر کے سامنے یہ جو گلی ہے یہ جو سڑک جا رہی ہے یہ بھی لکھ دو. ہماری تو یہ شرط لکھی جاتی ہے نا. اب اس خوبصورت عورت کی ایک بار شرط سنے جان میں جان آ جائے گی. جب نوجوان نے کہا جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے تو اس خوبصورت عورت نے کہا نوجوان میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے، اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر سن مجھے حاصل کرنے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی. سبحان اللہ. اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے نا پھر میری شرط یہ ہے 40 دن عمر کے پیچھے نماز تو پڑھ میں تیری ہو گئی. اللہ. اس نوجوان نے کہا یہ تو کام ہی آسان ہے، اس کو پانے کا حاصل کرنے کا یہ تو کام ہی آسان ہے. اس نوجوان نے فوراً کیا وضو، سیدھا مسجد نبوی میں. اب فجر ہے تو مسجد میں، ظہر عصر مغرب عشاء ہے تو مسجد. آج کل کے نوجوان تو پیار میں آ کر اپنے بڑے باپ کو ٹھکرا دیتے.
آج کل کے نوجوان تو عشق میں آ کر اپنی بڑی ماں کو ٹھکرا دیتے، محبت میں آ کر اپنی فیملی کو ٹھکرا دیتے ہیں. جاؤ جو کرنا ہے کر لو، ہمیں ہمارا پیار مل جائے بس سب کچھ مل گیا. اس نوجوان نے ایسے ہی کچھ کیا تھا. اس نے کہا اگر مجھے میرا پیار ملتا ہے، مجھے میرا عشق ملتا ہے، اور مجھے کیا چاہیے. اس نے فوراً کیا وضو، قبلہ سیدھا مسجد نبوی میں. اب فجر ہے تو مسجد میں، ظہر عصر مغرب عشاء ہے تو مسجد میں. اس نے نماز کے ساتھ دوستی لگا لی، نماز کے ساتھ یاری لگا لی. ہائے میں قربان جاؤں عمر تیری نماز پر. سبحان اللہ. قبلہ ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا. اے نوجوان، اگر تو بھی دل کا زنگ اتارنا چاہتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ لو لگا لینا، نماز کے ساتھ یاری لگا لو، نماز کے ساتھ عشق کر لو. اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا. میاں اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو من ہے نا بندے کا من، یہ اجڑ جاتا ہے. اور سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا. ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت زیادہ روتا تھا، ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت زیادہ روتا تھا. ایک دن یہ آدمی میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا میرا یہ ایک اونٹ ہے جو رات کو بہت زیادہ روتا ہے، آپ میرے اونٹ سے پوچھیں کہ آخر وہ کیوں روتا ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی جانا اس کے اونٹ کو لے کے آخر کیوں روتا ہے، وجہ تو پوچھی جائے. اونٹ سامنے آ گیا، میرے کریم نبی نے پوچھا اونٹ بتا کیوں روتا ہے، کیا وجہ ہے، تیری طبیعت ناساز ہے، تیری طبیعت خراب ہے. آقا میری طبیعت بھی ٹھیک. اچھا یہ جو تیرا مالک ہے تیرے اوپر ظلم کرتا ہے؟ آقا ظلم بھی نہیں کرتا. اچھا تیرے اوپر زیادہ وزن ڈالتا ہے؟ آقا وزن بھی نہیں ڈالتا. تجھے وقت پہ پانی نہیں پلاتا؟ آقا وقت پہ پانی پلاتا ہے. یہ وقت پہ چارہ نہیں ڈالتا؟ آقا وقت پہ چارہ بھی ڈالتا. آخر تو کیوں روتا ہے جب تیری طبیعت بھی ٹھیک ہے، تجھے کوئی بیماری ہی نہیں ہے، پھر تو کیوں روتا ہے؟ اس اونٹ نے میرے کریم نبی کے قدم مبارک پہ اپنا سر رکھا. آج کی سونیا میری طبیعت بھی ٹھیک ہے، میرا مالک میرے اوپر ظلم بھی نہیں کرتا، لیکن حضور میرے رونے کی وجہ اصل میں یہ ہے، یہ جو میرا مالک ہے نا یہ روزانہ رات کو میرے سامنے چار پہ بچھاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے. حضور جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، جب میں اس مالک کی چار پائی کے نیچے جہنم کی آگ کو جلتا دیکھتا ہوں تو میرا دل جل کر راکھ ہو جاتا ہے. میں اللہ سے شکوہ کرتا ہوں، مالک میں جانور ہو کے سجدہ نہیں چھوڑتا، یہ بندہ ہو کے نماز چھوڑی بیٹا. بابا نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی. اللہ اکبر. اگر محفلوں میں بیٹھ کے نماز کا تذکرہ کیا جائے، کافی لوگ تو اس طرح کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اب ہم میرے علاقے میں تو قبلہ الٹی گنگا بہ رہی، وہاں تو بندہ یہاں بیٹھ کے نماز کا تذکرہ ہی نہیں چھیڑتے، نماز کا ذکر ہی نہیں کر سکتا کہ مولوی یہاں بیٹھ کے کہانیاں تو سنائے، نماز کا ذکر کیوں سنائے. اللہ اکبر. وہ واقعہ چل رہا تھا، بات چل رہی تھی. اس نوجوان نے قبلہ مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی، اس عاشق نے مسجد کے ساتھ یاری لگا. اب فجر ہے تو مسجد میں خوبصورت عورت کو پانے کے لیے، ظہر عصر مغرب عشاء ہے تو مسجد میں. ہائے میں قربان جاؤں عمر تیری نماز پر. ادھر سے یہ نوجوان عمر کے پیچھے اللہ کو سجدے کرتا رہا، ادھر سے دل کی دنیا بدلتی. قبلہ جب 40 دن مکمل ہوئے، 40ویں دن یہی نوجوان اسی راستے سے جا رہا ہے. اب وہ عاشق نہیں رہا، اب وہ محبت کرنے والا نہیں رہا. ہاں سر نیچے ہیں، آنکھیں حیا کے دامن میں چھپی ہوئی ہے، اسی راستے سے جا رہا ہے. او خوبصورت عورت راستے پکڑی ہے. اس نے دیکھا نوجوان کی آنکھیں حیا کے دامن میں چھپی ہوئی ہیں، نوجوان کا سر نیچے ہے. اس خوبصورت عورت نے کہا نوجوان تجھے کیا ہو گیا، او عاشق تجھے کیا ہو گیا، تیرا سر نیچے ہے، تیری آنکھیں حیا کے دامن میں چھپی، اپنا سر اٹھانا، میں تیری محبوبہ تیرے سامنے کھڑی ہوں،
میں نے شرط رکھی تھی اگر مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی. تو نے 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے, 40 دن اللہ اللہ کرتا رہا, 40 دن قیام رکوع سجود کرتا رہا. تو نے میری شرط پہ عمل کیا, میں اپنی شرط پہ پوری کھڑی ہوں, لہٰذا میں تیرے سامنے کھڑی ہوں, مجھے حاصل کرنا ہے تو کر لے. آئے جب اس خوبصورت عورت نے کہا اے میرے عاشق مجھے حاصل کرنا ہے تو کر لے, تو اس عاشق نوجوان نے اپنا سر اٹھایا, اس خوبصورت عورت کو دیکھا, دیکھ کر کہنے لگا اے حسن کی ملکہ اب اپنے گھر کی طرف راہ لے, اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی, اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی, اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اس دل کا جو تعلق ہے نا وہ کریم رب سے جڑ گیا. اب مجھے تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کی ضرورت ہی نہیں رہی. جوانو رب کو پانے کی کوشش کرو, جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا. سنو, رب کے عشق میں, مدینے والے کی محبت میں قبلہ ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات, انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے. ایک بادشاہ نے کسی فقیر سے پوچھا نا, فقیر میاں کبھی تجھے میری یاد بھی آئی ہے؟ وہ فقیر تھا, بھکاری نہیں تھا. یہ جو روزانہ ہمارے دروازے پہ مانگنے کے لیے آتے ہیں نا, یہ فقیر نہیں ہوتے, اسے ہم بھکاری بولتے ہیں. یہ جو روزانہ روٹی مانگنے آتے ہیں, 10-20 روپے مانگنے آتے ہیں, اسے ہم بھکاری بولتے ہیں. اب فقیر کسے کہتے ہیں اور بھکاری کسے کہتے ہیں قبلہ؟ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں, اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس نے قبلہ ایسی دنیا کو ٹھکرایا ہوا تھا. بادشاہ کا گزر سمندر کے کنارے پر ہوا, وہ فقیر پڑا ہوا تھا. بادشاہ نے پوچھا فقیر میاں کبھی تجھے میری یاد بھی آئی ہے؟ اس فقیر نے کہا بادشاہ سلامت, جب سے اللہ کے ساتھ رشتہ تعلق برقرار رکھا ہے نا, جب سے اللہ کے ساتھ صلح کی ہے نا, مجھے تو اپنی یاد نہیں رہی, تیری یاد کیا آئے گی؟ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. مجھے تو اپنا خیال ہی نہیں رہا, میں تو اس طرح اس کی ذات کے ساتھ مگن ہوں, مجھے تو اپنی یاد نہیں رہی, تیری یاد کیا آئے گی؟ اقبال نے کیا خوب کہا تھا, اے نوجوان یہ جو دنیا کی روئے زمین ہے نا, اس روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے, لذتوں سے بنا, خواہشات سے بنا ایک بستر سجا ہے. اقبال کہتے ہیں اے نوجوان اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا, فرمایا خواہشات سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا. اگر تم ایک پل کے لیے بھی سو گئے تو یاد رکھنا یہاں سے اللہ رسول کی محبت نکل جائے. وہ ایک بادشاہ تھا, وہ پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا ہے. اس کی عادت تھی, ہر بندے کی عادت ہوتی ہے, ہر بندے کی طبیعت ہوتی ہے, کہ ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. کوئی بیڈ پہ سوتا ہے اسے چارپائی پہ نیند نہیں آتی, کوئی چارپائی پہ سونے کا عادی ہوتا ہے اسے سونے کے پلنگ پہ نیند نہیں آتی, اور کوئی سونے کے پلنگ پہ سونے کا عادی ہوتا ہے اسے کسی اور جگہ نیند نہیں آتی. اب میرے جیسے جو مست موالی بندے ہیں, سر کے نیچے اگر اینٹ بھی رکھ دے تو مزے کی نیند سوتے ہیں. ہر کسی کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے. تو بادشاہ کی اپنی ایک عادت تھی, طبیعت تھی. بادشاہ پھولوں کے بنے بستر کے اوپر سویا کرتا. کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے, اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا. ایک دن لونڈی, جھاڑو دینے والی ملازمہ, نوکرانی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے. اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجائے اور بادشاہ ہے نہیں. اس لونڈی نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر پہ سونے کا مزہ چکھی لوں. یہ بادشاہ جو سوتا ہے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا, مزے لیتا ہے. چلو تھوڑی دیر وہ لطف میں بھی لے لوں, دیکھوں تو صحیح کہ اس میں سونے کا مزہ ہی کیا ہے پھولوں کے بستر کے اوپر. اب اس لونڈی نے کیا کیا, جھاڑو دینے والی نے کیا کیا, جھاڑو رکھا نیچے, چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر, چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر. قبلہ لیٹی, سر رکھا, آنکھ لگی, نیند آ گئی. ادھر سے کم وقت نیند آئی, ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا. بادشاہ نے دیکھا ہے ذات تی کوڑ کی لی تی شیرے نال جپے, 2 ٹکے دی ملازمہ بادشاہ کے بستر کے اوپر چڑھ کے سو گئی. اس کی جرت کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا, مارنے لگ گئے. اب بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا,
نیچے عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا، لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، دو کام، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے کہا لونڈی ملازمہ تجھے ماریں گے بعد میں، تیری طبیعت بعد میں بنائیں گے، پہلے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں، روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں ہے؟ اب اس لونڈی کے جو جملے ہیں، اس نوکرانی کے جو جملے ہیں نا، وہ سونے کی تختی پہ لکھنے والے جملے ہیں۔ اس لونڈی نے کہا بادشاہ سلامت، روئی اس لیے کہ مجھے درد ہو رہی۔ اچھا پھر ہنسی کیوں ہے؟ کہا ہنسی اس لیے ہوں، اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئے اسے اتنی سزا مل رہی، اور جو بادشاہ ساری زندگی پھولوں کی سیٹ پہ سوتا رہے اسے کتنی سزا مل رہی۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اقبال نے لکھا تھا ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ تو میری آخری نصیحت، اس سے پہلے میٹھے نبی کی ایک میٹھی سی حدیث سماعت کر لو، اس کے بعد میری آخری نصیحت واز ختم۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اور نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ اور نہ اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر۔ میری آخری نصیحت قبلہ یہ ہے، میں تو جہاں بھی جاتا ہوں یہ بات دے کے ہی آتا ہوں، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ بے شک۔ مردوں میں پتہ نہیں یہ کم عادت ہوتی ہے، عورتوں میں کہیں زیادہ عادت ہوتی ہے۔ کافی عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کو تو قبلہ ایک ہی کام ہوتا ہے، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا۔ آج کل تو مرد بھی کھڑے ہو گئے، ان کو اپنے کام کی نہیں ہے، بچوں کی روزی روٹی نہیں، بس ایک ہی کام کرتے ہیں، وہاں کی سنتے ہیں یہاں لگاتے ہیں، یہاں کی سنتے ہیں وہاں لگاتے ہیں، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کو تنخواہ کون دیتا ہے جو اس طرح کا کام ہے؟ کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ ایمان سے بتا، کیا چغلی کرنا، دوسروں کے پردے فاش کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ میری آخری نصیحت قبلہ، آخری بات واز ختم۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر ایک دن انسان نے قبلہ گلاب کا پھول اٹھایا، اپنے تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہے، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا را اپنے بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، بوڑھے والدین کی خدمت کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر اس طرح کے میلے ملے نہ ملے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناستے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ میں دعا کرتا ہوں میرے بہت ہی پیارے بھائی نے بندہ نہ چیز کو بلایا، مالک میرا آنا میرا پڑھنا آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ قریب سے چل کر آئے، دور سے چل کر آئے، آپ بھی دعا کیجیے گا، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو جنہوں نے خوبصورت بزم سجائی، خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کی کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔